چلو جی، میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں افریقہ کے ایک ایسے ملک میں جہاں جولائی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور میں نے سفر کا ارادہ کیا۔ یہاں جولائی میں جب بھی جولائی کا مہینہ ذہن میں آتا ہے نا، مائنڈ میں آتا ہے، تو فوراً جو ہے ذہن میں ایک دوسری بات آتی ہے کہ جولائی، سخت گرمی اور پوری دھوپ۔ لیکن یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں اس کے برعکس ہے۔ یہاں پہ بادل جو ہیں وہ گہرے چھائے رہتے ہیں، ہلکی ہلکی بوندا باری ہوتی رہتی ہے دن میں 2 یا 3 دفعہ۔ سردی جو ہے وہ تقریباً اپنے اگر جوبن پہ نہیں تو سردی جو ہے وہ ضرور دن میں 1 دفعہ ٹمپریچر ایسا آتا ہے کہ جس میں جیکٹ پہننی پڑتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس گرے اور ڈارک موسم سے جان چھڑائی جائے، کیوں نہ آج کسی ایسے افریقہ کے ملک میں سفر کیا جائے جہاں پہ ٹمپریچر بھی بالکل جو ہے وہ تقریباً 45 سے لے کے 55 کے درمیان ہو، اور سخت دھوپ اور پسینے نکلیں، گرمی آئے۔ ویسے تو پاکستان کا سفر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ بہت نزدیک ہے، پہلے بھی میں سفر میں تھا اب بھی میں سفر میں ہوں۔ پہلے بھی میں سفر میں تھا اب بھی میں سفر میں ہوں۔ پہلے میں اپنوں کے لیے تھا اب میں اپنے لیے ہوں۔ شروع کے زمانے میں اب 80s کی دہائی میں اتنی گاڑیاں نہیں تھی، تو اس وقت ٹانگوں پہ، ریڑیوں پہ اونٹ کے ایک ریڑھی، ٹانگا نما ریڑھی ہوتی تھی بڑا صحیح، اور اونٹ کے اس کے آگے اونٹ جو ہے وہ اس کو کھینچتا تھا، پھر بیل، پھر ایسے ایسے گھوڑے آگے، گدھے آگے، تو ان پہ سفر ہوتا تھا۔ تو ترقی کرتا گیا انسان ایسا ایسا جانوروں سے، پھر وہ اس نے ایک پیچھے جو ہے وہ ریڑھی نما اور ٹانگا نما ایک چیز بنا لی، اور جانوروں کی مدد سے اس میں سفر کرنے لگ گیا۔ پھر ایسا ایسا اس نے اسی کو جو ہے لکڑی کے ڈبے کو لوہے کا ڈبہ بنا لیا، اور اس کو ٹائر لگا کے وہ بغیر جانوروں کی مدد سے ایک ایسا آلہ بنا لیا، ایک ایسی مشین بنا لی، ایک ایسا انجن بنا لیا، ایک ایسی موٹر بنا لی جس کو وہ کھینچتی تھی، اور جو ہے وہ دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ہونے لگا۔ تو ترقی کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اس کے بعد اس نے پانی میں اس ڈبے کو چلانا شروع کر دیا، جو آپ بڑی بڑی آب دوزیں ہیں پانی کے اندر چلتی ہیں، پانی کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے شپ جو ہیں وہ چلتے ہیں، پوری بر اعظموں انہوں نے کراس کر لی ہیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے۔ اب تو اتنی تیز رفتار آ چکی ہیں کہ وہ بھی جہاز کی سپیڈ کی سی جو ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ اور پھر اس نے پانی کو چھوڑ کے ہواؤں کا رخ کیا، اور اسی لوہے کے ڈبے کو آپ دیکھ لیں، یہ ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں جا رہا ہے، اور گھنٹوں کا سفر جو ہے منٹوں میں طے کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کا دیا ہوا علم ہے انسان کے پاس، جو انسان اس میں بیٹھ کے بڑے۔ اب جہاز میں سفر کرتے کرتے میں ونڈو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہم اللہ کے تھوڑے سے قریب آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تو بالکل ہماری شہرک کے قریب بھی ہیں، لیکن ایک ویسی سوچ کہ آسمان پہ بندہ جب آتا ہے تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ کے قریب آ گئے ہیں، تو اللہ سے باتیں کہ یا اللہ چلو ہم ہی تیرے قریب آ گئے۔ تو انسان جو ہے، علم اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، بس انسان کی کوشش ہے کہ وہ کتنا علم حاصل کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ابھی تو یہ منٹوں والا سفر انسان کو آئندہ والے وقت میں اس ڈبے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ انسان جو ہے نا، آنے والے وقت میں انسان جو ہے وہ خود اس طرح کا اس کے پاس ایسی ایجاد آ جائے گی کہ انسان خود جو ہے اپنے وجود سے سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ایک انبلیویبل لگتی ہے، لیکن اب تک 4D اور 5D پتہ نہیں دجال کا دور آنے والا، اس دور میں جو کچھ ہوگا سن کے، یا جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے بارے میں جب پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہونے والا ہے، اس طرح کا وقت بھی آنے والا ہے۔ ہم انہی تیز رفتار زندگی کے اندر نا کہیں ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے ذمہ داریوں میں اتنے جگڑ جاتے ہیں، ہم پہ اتنی ذمہ داریاں تھوپ دی جاتی ہیں کہ ان کو نبھاتے ان کو کرتے ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم بالکل تھک جاتے ہیں۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو میں یہ کیا کر رہا تھا. اللہ کہتا ہے نا کہ اگر تو مجھ سے رخ موڑے گا تو میں تجھے بھگا بھگا کے تھکا دوں گا، اتنا تھکا دوں گا کہ تو ہانپتا ہوا گر جائے گا. تو اگر تو میری طرف رجوع کرے گا اور میرے حکموں پہ چلے گا تو پھر وہ جو جس کے لیے تو تھک رہا ہے اس کو تیرے پیچھے لگا دوں گا، تیرے لیے اس کو مقرر کر دوں گا، وہ تجھے مل کے رہے گا. تو اس لیے اپنے لیے وقت بھی نکالا کریں، اپنی جان کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی روح کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی وقت دیں. ہم دوسروں کو وقت دے دے کے تھک گئے ہیں، کبھی خود کو بھی وقت دیا کریں، سفر کیا کریں، کبھی باہر نکل جایا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل فلائٹیں لیں، کسی ایسے شہر میں دوسرے شہر میں دوسرے ماحول میں چلے جایا کریں، کوئی ایسی جگہ پہ چلے جایا کریں جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو خوشی